کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے؟ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں اور اس رپورٹ کے ذریعے ہر آدمی کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں تو ہماری بیٹی بھی بہت دیندار ہوگی، وہ پرہیزگار ہوگی، وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، پونا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد۔ سن 2009 کی ایک رپورٹ وہاں کے امام صاحب نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سروے کروایا تھا، صرف 15 دن کا سروے۔ اس بات پر تھا کہ کیا کچھ مسلم لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ سروے صرف اسی بات پہ، وہ بھی صرف 15 دن کے تھا۔ نوجوانوں نے باقاعدہ پارکوں میں، تفریح گاہوں میں، جہاں گھومنے ٹہلنے کی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور فوٹوز وغیرہ نکالا اور لا کر کے کمیٹی کے سامنے رکھا، اور تمام لوگوں کو احساس دلانے کے لیے وہ سارے فوٹو جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، صرف 15 دن کے اندر 250 مسلمان لڑکیاں ایسی تھیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی تھی، ان کے ساتھ وہ پارکوں میں گھوم رہی ہیں، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے ساتھ وہ تفریح گاہوں کا زینت بن رہی تھی۔ لوگ تصویر دیکھ رہے، یہ تو فلاں نمازی آدمی کی لڑکی ہے، ارے یہ تو فلاں حاجی صاحب کی بھی لڑکی ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کسی آدمی کا اپنے آپ میں نیک ہونا، اس کو یہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکی بھی سیف ہے، ہماری لڑکی بھی محفوظ ہے اور وہ بھی دیندار ہی ہوگی۔ آپ کو اگر لڑکیوں کو دیندار بنانا ہے، آپ ان پہ نظر رکھیں، آپ ان کی باریکیوں پہ غور کریں۔ تو ہماری یہ مسلمان لڑکیاں آج مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو چند اسباب مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی کمی ہے۔ بچپن سے تعلیم کا مزاج دین کا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری لڑکی تھوڑا سا بڑی ہوئی، ہم اس کو اسکول کالج کی جانب تو داخل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مکتب میں بھی دلانا ہمیں پسند نہیں آتا ہے۔ آگے چل کے اگر وہ لڑکی دین نہیں جانتی ہے، اسلام کی اہمیت اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے ایمان کی ویلو کیا ہے، اور اگر اسے اپنے ایمان کی ویلو نہ معلوم ہو تو آگے چل کے اگر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے تو اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کی ویلو بتائی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ کافر ہو کر کے مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اگر کوئی کفر کی حالت میں انتقال کر جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی کی جانب سے پوری زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ سونا اللہ کے راستے میں دینا چاہیں۔ یہ ایمان کی ویلو ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، کوئی سوال کرے، اس آیت کی روشنی میں ہمارا جواب ہوگا، پوری دنیا کے سونے ہیرے جواہرات ایک طرف لا کر کے رکھ دیے جائیں اور ہمارا ایمان ایک طرف ہو، اللہ کی قسم ان تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی بات بتائی ہے۔ کاش ہم نے اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم بچپنے سے دی ہوتی۔ اور دوسری وجہ مخلوط تعلیم، مکس ایجوکیشن سسٹم۔ آج
ابلیس نے اس معاملے کو، شیطان نے اس معاملے کو ہمارے لیے کتنا زیادہ مزین کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ایک کلاس میں ایک بینچ پر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لڑکا مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری غیرت آج تک نہیں جاگتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت لیتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ الحجر آپ اٹھائیں، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40، 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کو قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔ ابلیس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ قال رب فأنظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جب ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، ابلیس کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دیا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت اللہ نے دی۔ اب آگے کے الفاظ ذرا غور سے سنیں، اور اگر آپ کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود ہے، ایمان نام کی کوئی چیز، تو آج کے بعد سے اس آیت کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، ابلیس کہتا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں جو جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہوں، اس کا ذمہ دار تو ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ابلیس ہمارے رب کے سامنے اتنی زیادہ خطرناک بات کر رہا ہے، ہمارے رب پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارے رب پہ الزام لگانے والے اس مردود کے اوپر ہمیں اس سے عداوت ہونی چاہیے، ہمیں اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے تو کہہ دیا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن افسوس ہم اسے اپنا کھلا دشمن نہیں مانتے۔ آگے اس کے الفاظ دیکھو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا، اے میرے رب میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو دنیا کے اندر مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا، میں گناہوں کو ایسا بنا کر کے ان کے سامنے لاؤں گا کہ گناہ انہیں گناہ نظر نہیں آئے گا، ہوگا تو گناہ ظاہری طور پہ میں اسے اتنا زیادہ اچھا بنا دوں گا کہ اسے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور آج یہی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری بہن بیٹی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرے، آج ہمارے ایمان پہ ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ، ماموں زاد، چچا زادی، جتنے بھی زاد والے رشتے ہوا کرتے ہیں، آج ان کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے آپ کے چوراہے پہ گھوما کرتی ہے، مارکیٹنگ کیا کرتی ہے، وہ گھنٹے گھنٹے ان کے ساتھ اکیلی جایا کرتی ہے، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا، میں گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، بنا سوار کر کے پیش کروں گا۔ پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اے ابلیس ہے تو سب سے بڑا جھوٹا، لیکن اس معاملے میں تو کتنا سچا ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ آج بڑے سے بڑے گناہ پھر ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ ہماری وہ بہن بیٹیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اتنی زیادہ سخت تاکید فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ ہم نے بہت ہی بلند کر رکھا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین کا خوف رکھتی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو۔ یہ بولنے والی کون؟
نبی کی بیویاں جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ معتبر عورتیں تھیں، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم نرم آواز میں کسی سے بات کرنا۔ کیا ہونے والا ہے نرم آواز میں بات کرنے سے؟ اس طریقے سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو، کوئی بیمار دل آدمی ہو، آپ کی نرم آواز کو سن کر، آپ کی لچکدار آواز کو